الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید کل من علیہا فان اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ رحمان سے یہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. کل من علیہا فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. ہمارا چونکہ سالانہ اجتماع اور اس میں تربیتی پروگرام چل رہا ہے اور اس حوالے سے ہم مراقبات پر بات کر رہے ہیں. مراقبہ عبودیت، جب سالک کو سربسجود ہونے کی کیفیت نصیب ہوتی ہے اور اس کیفیت میں محض یہ نہیں ہے کہ روح سجدہ ریز ہے، بلکہ روح کا ایک ایک حصہ اور وہ حصہ ایک ایک وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، تو وجود پورے کے اندر جو کیفیت سجدے کی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. اور سجدہ مراد ظاہری سجدہ ہی نہیں ہے. سجدے سے مراد جب اس کے حضور پیشانی ٹیک دی اور اس کی عظمت کا اقرار کر لیا، تو سجدے سے مراد یہ ہے کہ پھر ہر عمل جو ہے وہ تولا جائے گا کہ کس عمل میں سالک سربسجود ہے اور کہاں وہ لغزش کر رہا ہے. تو سربسجود ہونے سے مراد جب اسے معنی بعید میں لیں گے تو ہر عمل اللہ کریم کے حکم کے تحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بیان فرمائی ہیں ان کے اندر. اور ایک ہوتا ہے کسی عمل کے لیے مجبور ہونا، کہ بندہ مجبور ہے ظاہری طور پر. جیسے زندگی کے تسلسل کے لیے سانس ضروری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں چاہیں یا نہ چاہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ہوا میں بدبو ہے. اب سانس ہوا سے لینا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ ہوا جو ہے یہ بدبودار ہے تو اس فضا سے میں سانس نہ لوں. وہ جو بھی بات کہتا رہے، جس طرح بھی محسوس کرتا رہے، سانس لیتا ہے، کیونکہ اسی ہوا سے، اسی فضا میں سے اس نے اپنے حصے کی آکسیجن لینی ہے. یہ مجبوری ہے. لیکن جب یہ کیفیت سجدے کی نصیب ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے جو انسان کے اندر نیت پیدا ہوتی ہے اور طلب پیدا ہوتی ہے اور ایک منزل مقرر کرتا ہے انسان ہر معاملے میں، اس کے ہر معاملے میں پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور پورے اتباع کے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہر عمل میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کریم کے حضور. جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر اللہ کریم ایک مزید حصہ جو سالک کو بحیثیت سالک عطا ہوتا ہے، اس سے اگلا مراقبہ ہے فنا فی اللہ، کہ اللہ کریم کی ذات میں فنا ہو جانا. اب جب اللہ کریم کی ذات میں فنا کی بات آتی ہے تو یہاں جو ترجمہ ہے قرآن کریم جو ارشاد فرما رہا ہے، اس سے مراد جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ مفہوم کے تحت کر رہا ہوں، اور جو قرآن کریم فرما رہا ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کو جو عالم خلق کی ہے اسے فنا ہے. اب ہم فنا کے معنوں کو جب دیکھتے ہیں تو فنا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی عمارت ہو، مکان ہو کوئی، تو وہ گر گیا، یعنی جی فنائی آئی، فنا ہو گیا، گر گیا. لیکن جب وہ مکان گرتا ہے تو اس کا ملبہ وہیں رہ جاتا ہے. بے شک وہ دیواریں ٹوٹ گئی ہوں، اس کے اندر جو لوہا استعمال ہوا ہے وہ دورہ ہو گیا ہو، جو صورت بھی ہو اس صورت کے بقایا جات موجود ہوتے ہیں.
اسی طرح کسی اور شے کی آپ مثال لے لیں، کوئی چیز جل جاتی ہے تو اس کا وجود نہیں رہتا، لیکن راکھ کی صورت میں نشانی ضرور پھر بھی رہ جاتی ہے۔ کوئی اگر جلنے والی شے ہے جسے آگ جلا سکتی ہے اور اس کے اوصاف میں جلنے کے حصے بھی شامل ہیں اور آگ کو دسترس ہے کہ اسے راکھ کر سکتی ہے، تو وہ راکھ کی صورت میں وہ ضرور نظر آئے گی۔ اسی طرح بڑی بڑی سلطنتیں دنیا میں گزری ہیں، بادشاہیاں گزری ہیں، چاہے جائے کہ اسلام ہر ایک کو ایک درجے کی حکمرانی کا بیان فرماتا ہے، چاہے وہ بادشاہ جو ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں، چاہے وہاں سے نیچے آئیں کم لوگوں پر جنہیں اختیار ہے، چاہے اپنے عزیزداری پر کسی کو اختیار ہے، چاہے خاندان پر اختیار ہے، گھر پر اختیار ہے، کسی کا کہیں اختیار نہیں ہے تو اس کا اپنے وجود پر اختیار۔ تو ایک حد کی ہر ایک کے پاس رعایا موجود ہے جس پر اس کی بات کا اثر آ رہا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جو موضوع ہے وہ جو جس پر بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلطنت بڑی شان و شوکت والی بھی مفتوح ہو جائے اور وہاں کوئی اور فتح کر لے اور وہ حکومت ٹوٹ جائے، قوم مغلوب ہو جائے، تو یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر جی حکومت فنا ہو گئی، جی حکمرانی فنا ہو گئی، جی ان کی دوساری طاقت ختم ہو، یہ ختم ہو گئی۔ اس ختم کے باوجود وہاں کے جو افراد ہیں یا مخلوق ہے وہ ہوتی ہے، مفتوح کی صورت میں نظر آ سکتی ہے، انتہائی بدترین حالات ہو جائیں تو وہ مغلوب ہو کر ایک غلام کی صورت میں نظر آ سکتے، لیکن وہ لوگ بھی موجود ہوں گے، وہ خطہ زمین بھی موجود ہوں۔ قرآن کریم جب لفظ فان بیان فرماتا ہے تو فان کے تحت جو ترجمہ اس تسلسل میں آئے گا اور جو فان کا حقیقی معنی بیان حصہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کسی شے کو آگ جلائے تو اس کی راکھ بچتی ہے، یہاں راکھ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو مخلوق ہے یہ اپنا وجود اس طرح کھو دے گی کہ اس کی اصل بھی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں رہے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے پہاڑ جنہیں اللہ کریم نے زمین میں ایک میخ کی صورت میں، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس لیے اس کو اللہ کریم نے ان میخوں کو زمین میں لگایا ہے تاکہ تمہیں زمین جو ہے وہ ہلا نہ دے، متزلزل نہ رہے، زمین کے اندر ایک استحکام رہے اور تمہاری زندگی آسان۔ جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ روئی کی طرح دھنکے جائیں گے، پہاڑ ریشہ ریشہ ہو جائیں، ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح کہ پہاڑ کتنے مضبوط، کتنی بلند چوٹیاں، ان کو جب کسی بھی ضمن میں کھودنا پڑتا ہے تو کتنے بارود اور کتنی مشینریاں لگتی ہیں، تو تب جا کر بمشکل کو ٹنل یا اس کے اندر بندہ جانے کا رستہ بناتا ہے۔ کتنی قسم کی اس کے اندر سے خزانے نصیب ہوتے ہیں، ایک نظام ہے اس کے اندر۔ آپ شمالی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں جہاں برف ہوتی ہے تو سردیوں میں تو برف برستی ہے، وہاں پر گرتی رہتی ہے، لیکن اسی پہاڑ میں وہ جذب ہو کر وہیں سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں جو نئی حیات کا سبب بن رہا ہے۔ ایک حیات کا تسلسل ہے ان میں اور حجم کتنا بڑا ہے۔ اب روئی جب دھنکی جاتی ہے تو اس میں اصل روئی تو پھر بھی نیچے رہتی ہے، جو اس کے ریشے ہوتے ہیں نا وہ اتنے باریک ہو کر اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہراً سمجھ نہیں آتی، تھوڑی دیر بعد محسوس ہوتا ہے کہ سانس کے ساتھ بھی یہ جو منہ کا حصہ ہے جتنا سانس لیتا رہوں یہاں پر بھی وہ سفیدی جم گئی، بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح اس کی حالت ہو جاتی۔ تو جب انہی پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے تو پھر اصل کہاں رہی اس کی؟ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں نشیب ہو، کوئی ایسا حصہ نہیں جس میں اس کی صورت بدل جائے گی، چاند ستارے اپنی حقیقتیں کھو دیں گے۔ تو جب یہاں فرمایا گیا ہے نا کہ کل من علیہا فان،
تو جو کچھ زمین میں یعنی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، عالم خلق کی بات ہو رہی ہے، سب کو فنا ہے، اور جو فنا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بالکل اصل تک ختم کر دے گی۔ کسے دوبارہ ہونا ہے، کس نے سوال و جواب میں پیش ہونا ہے، کیا کیا حکم ہے، یہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، اور وہ اصول و ضوابط بھی قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہاں جب اس مراقبے کی بات آئے گی تو سالک جب سجدے سے اٹھتا ہے تو یہ کیفیت اسے اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں تو سربسجود ہے اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ اب یہاں سے جب تو سر اٹھا رہا ہے تو پھر جو کچھ امتحان گاہ میں ہے اس کی حقیقت بھی جان لے کہ کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ پھر اس کی کیفیت میں مختلف، جیسے اکثر عرض کر رہا ہوں کہ ہر سالک کی کیفیت اپنی ہے، چونکہ کس درد سے، کس محبت سے، کس شوق سے، کس محنت سے، کتنا اس پر اللہ کا کرم، بے شمار پہلو ہیں۔ تو اس لیے کیفیت جو ہر ایک کی اپنی ہے، ایک اصول کے تحت ہے لیکن ہے ہر ایک کی اپنی۔ تو فنا بقا پر جب بات آتی ہے تو اس میں بعض صوفیاء کے نزدیک تاریخ تصوف میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ فنا بقا تصوف کی آخر ہے، یہ آخری منازل ہے فنا بقا کی، کہ جب بندہ اس پر پہنچ گیا کہ ہے کچھ نہیں سوائے اللہ کے، تو ایمانی حصوں میں بھی وہ مضبوط ہو گیا اور روحانی جو قرب کی منازل ہیں اس کی اصل کو پا گیا۔ تو اللہ کریم ہمارے ان بزرگوں کو، ان مشائخ کے درجات بلند فرمائے جو ہمیں یہ آشنائی دینے کا اللہ کریم نے سبب بنائے کہ ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو اپنی نفی کر رہا ہے، تو تیرے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، جب ہونے کی بات آئے گی تو اللہ کریم کی ہے اور اس کا ہونا پھر لامحدود ہے۔ تو منصور حلاج کی واقعات ملتے ہیں تصوف کے حوالے سے کہ جی وہ اس طرح بھٹی چڑھ گیا کہ اسے اپنی صورت نہ رہی، وہ ہر شے میں اللہ کریم کی ذات کو محسوس کرتا تھا، مفوق الحال ہو گیا، غالب ہو گیا اس پر کیفیت جو ہے۔ چونکہ یہ جو مراقبہ فنا فی اللہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، کبھی اکیلا مراقبہ فنا فی اللہ نہیں کرایا جائے گا۔ جس سالک کو بھی یہ مراقبات کرائے جائیں گے، اکٹھے کرائے جائیں گے، فنا کی کیفیت سے جب سالک گزرتا ہے تو مضبوط شیخ ساتھ نہ ہو تو وہ دماغی توازن بھی کھو سکتا ہے، اس کے حال جو ہے وہ مغلوب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب فنا فی اللہ کرایا جاتا ہے تو بقا باللہ بھی کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ اس کی ذات میں فنا ہو رہا ہے، جہاں بقا ہے وہ بھی قائم بالذات ہے، اسی کے سبب بقا بھی ہے، تو پھر واپس بندہ قائم ہو جاتا ہے اپنے معاملات میں۔ لیکن اس میں سے گزرتے ہوئے سالک کو جو حقائق سمجھ آ جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں اس لالچ میں، اپنی ذات کی بڑھائی میں، کسی کے خوف سے، کسی کی محبت میں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے میں اس قابل سمجھوں کہ اس کے تحت دائرہ اسلام سے میرا قدم باہر جائے۔ جو کچھ ہے وہ دین اسلام کے اندر ہے، اور جو ذات ہے وہ واحد ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو ہر ایک کا خالق، مالک، رازق، پالن ہار ہے۔ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اسی کا ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تب تک ہی چلے گا جب تک حکم ہے۔ اب جب سالک اس مراقبے میں ہوتا ہے اور اس تسبیح کو وہ پڑھتا ہے، روح اس تسبیح کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ جو گرد و پیش ہے وہ اپنا وجود جو ہے اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے۔ چونکہ خلق کی بھی یہ حقیقت نہیں ہے کہ کہیں کوئی را مٹیریل تھا تو اسے لے کر اللہ کریم نے جوڑ کر کسی چیز کی تعمیر فرمائی، تھا کچھ نہیں، نہ ہونے سے اشیاء کو وجود بخشا۔ تو بہت بڑا جواب ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ مر گئے تو خاک ہو گئے، تھے ہی نہیں تو اس نے پیدا فرمایا، جب ہو کر خاک ہو گئے تو واپس بنانے پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ تو جب اس حقیقت سے آشنائی نصیب ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ وجود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خلق کے حصے جہاں تک سالک کی کیفیت جا رہی ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے گرد و پیش سے۔ اب اس کی وسعت کتنی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اس عالم خلق جو انتہا ہے وہاں سے اس کی فنا ہونا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، یا کسی کو اتنا توجہ ہے کہ وہ اپنے گرد سے فنا ہونا محسوس کرتا ہے چیزوں کو، لیکن آہستہ آہستہ گرد و پیش سے ایسی چیزیں سمٹتی آتی ہیں، ہر ایک شے جو ہے وہ فنا ہوتی جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے فضا میں دھواں اٹھتا ہے نا، تو نظر تو آیا کہ دھواں ہے، تھوڑی دیر بعد سمجھ نہیں آتی کہ دھواں کہاں گیا، اسی فضا میں ختم ہو جاتا ہے، اپنا اثر اپنا وجود کھو دیتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جو گرد و پیش ہے، جو کچھ جہاں تک اس کی نظر سالک کی ہے یا جہاں تک کی محسوسات وہ لے رہا ہے، ایسے ہر چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہی تسبیح جو ہے وہ سالک کر رہا ہوتا ہے، کل من علیہا فان۔ اور یہ حال ایسا ہوتا ہے کہ آتے 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 آخر سالک کی ذات پر بھی وارد ہوتا ہے، اور سالک کا جو وہ کیفیت جو اپنے وجود کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی روشنی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسے روشن ماحول ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تاریکی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ سے تاریکی رہ جاتی ہے، اور ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ تاریکی کے وجود میں بھی نہیں رہتی۔ تو جب وہ بات یہ تسبیح کرتا جاتا ہے تو اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں تجھے سجدہ نصیب ہوا مقام عبودیت میں، اس سے اٹھ کر پیچھے دیکھے گا تو کچھ ہے نہیں۔ تو ہر ضرورت کے لیے سالک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو واقعہ میں منصور حلاج کا عرض کر رہا تھا، چونکہ جب ہر چیز کی فنا کی طرف جاتے 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 پھر آگے ایسے کوئی نہیں ملا جو اسے بقا بھی دکھا سکتا۔ فنا تو ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن جب بات اللہ کریم کی ذات کی طرف جڑ جاتی ہے تو پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہے یہ اس کے کرم اور احسان سے ہے، تو اس کے کرم اور احسان کے اور اس ہونے میں بندہ خود داخل ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی کا تسلسل بھی اس طرح سمجھ آ جاتا ہے جیسے پانی میں کوئی کشتی تیر رہی ہو۔ اب کشتی کو خشکی کا کوئی کام نہیں ہے، جب لفظ آپ کسی بھی شے کا کشتی کی صورت میں بیان کریں گے اور نام کشتی بولیں گے تو کشتی سے بولنے سے لے کر سننے والے تک جو بات اعلان ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ شے ہے یا وہ سواری ہے جو پانی میں رہتی ہے اور پانی کی ہے، اور اس کو بنایا ہی پانی کے لیے جاتا۔ اب کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی میں پانی آ جائے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ کشتی غرق ہو جاتی، اپنا مقصد کھو دیتی۔ تو اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان رہے لیکن دنیا میں ڈوب نہ جائے، غرق ہونا مقصود نہیں ہے، یہاں رہ کر تیر کر اپنے مقصد کو اور اپنی منزل کو پہنچنا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ ان منازل تک پہنچنے کا سبب دے دے۔ ایسی ایسی محنتیں کرنے والے لوگ، ان کے حالات دیکھیں، جیسے منصور کی بات میں کر رہا تھا، تو اسے پھانسیاں دے دی گئیں، اسے ہوش نہیں رہا میں کیا کہنا، اسے وہ حقیقت نظر تو آ رہی تھی کہ جو کچھ اللہ ہے اللہ کی ذات ہے، ہر طرف اللہ کی ذات ہے۔ وحدت الوجود کو تو وہ بول رہا تھا، الفاظ ایسے بول رہا تھا جسے ظاہری جو ہے وہ فقہ پر اطلاق آ جائے گا، وہ تو مفوق الحال ہو گیا تھا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے بڑے دور منازل تک لے جاتا۔ اس کا سبب یہ بنا ہے کہ اسے کوئی شیخ ایسا نہیں ملا جو فنا فی اللہ سے نکال کر اسے بقا باللہ سے آشنا کر دیتا، تو بڑے دور اس کے منازل جانا۔
اور ایک بات ہر مراقبے کے حوالے سے جو ضروری ہے سمجھنا، نام اور کیفیات تو بدل رہی ہیں، اصول ایک ہی کی تحت بات جا رہی ہے کہ ہر اگلا مراقبہ جو ہے وہ سالک کو اور اخلاص عطا ہونے کا سبب بن رہا ہے، اور نشانی جو ہے وہ اعمال ظاہری ہے، کتنی نیت سے بندہ عمل کر رہا ہے، کتنا صالح عمل کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے معمولات میں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں غلط کہاں ہوں۔ قرآن کریم میں جہاں مثالیں ایسی ملتی ہیں، انا ربکم الاعلی تک، نعوذ باللہ مخلوق نے کہا، اللہ معاف فرمائے کہ ہم ایسی انا سے محفوظ رہیں، انہوں نے بھی مانا اسی دنیا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ اگر تو اللہ کو مان لے تو 3 چیزیں تجھے انعام میں نصیب ہوگی۔ ایک، تیری بادشاہی رہے گی جب تک تو ہے، اسے کوئی نہیں چھینے گا، اصول جو اسلام کے ہیں وہ ان کے تحت۔ تیری جو عمر ہے یہ رہے گی جب تک تو تیری زندگی ہے، تیری عمر ڈھلے گی نہیں۔ اور تیسرا وعدہ انہوں نے فرمایا، قیامت کے دن تجھے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا اللہ کے کرم سے۔ تو یہ ظلم نہ ڈھا، ہل گیا، ایک دفعہ ہل گیا، گھر جا کر بات کی تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اور تجھے کیا چاہیے، بادشاہی بھی تیرے پاس، جوانی بھی تیرے پاس، جو اس عمر میں ہے اسی تک رہے گا، ضعیفی کی صورت میں نہیں، آخرت میں بھی بخشش مل رہی ہے، تو اور کیا۔ کہ نہیں، ایک دفعہ تو میں حامان سے مشورہ ضرور کروں گا، جو اس کا وزیر تھا۔ قرآن کریم میں اس بدبخت کا بھی اس کے ساتھ ذکر آیا۔ جب حامان کے پاس گیا تو اس نے کہا، حضور یہ میری تلوار لے لیں، میری گردن اڑا دیں، اس سے پہلے ہم آپ کے غلام قبطی ہمارے غلام اور آپ ہمارے غلاموں کے آگے جا کر غلام ہوں گے، یہ صورت میں نہیں دیکھ سکتا، میری گردن اڑا دیں۔ تو وہاں پھر اکڑ گیا۔ اب اس صورت میں دیکھیں کہ جب وہ متزلزل ہوا، حقیقت وہ سمجھ گیا کہ یہ بات تو نہیں ہے جس صورت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حامان سے بات کی تو اس نے اس کی وہ نبض جو تکبر کی تھی اس کو چھیڑا۔ تکبر تو تھا، اتنی بادشاہی، اس وقت کی وہ طاقت جسے کوئی دنیا کی طاقت زیر نہیں کر پا رہی تھی، اجداد سے آ رہی تھی، نسلاً بعد نسل، کتنی نسلیں ہو گئی تھیں اسی حکمرانی میں اور اسی طاقت میں، ہر آنے والا دن بڑھ رہا تھا۔ آپ غور کریں کہ آج بے شمار نظام ہیں اور بے شمار مشینری ہے، اس کے باوجود یک لحظہ بے حساب تعداد میں افواج کا جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب نکلے تو صبح جب وہ دریا کنارے پہنچ رہے تھے، سمندر کنارے پہنچ رہے تھے، تو پیچھے فرعون بے شمار جو اس کی مسلح افواج ہے لیس پہنچ چکا تھا۔ اتنا نظم و نسق اس کے ملکی نظام میں پیدا ہو چکا تھا کہ کسی کام اور کسی عمل کے لیے فوراً چیزیں تیار ملتی تھی۔ کیسے کیسے انہوں نے جیومیٹری کے فارمولے بنائے کہ ایک پتھروں کا ڈھیر ہے، اس کے اندر مردہ رکھ دیں، اس کا وجود خراب نہیں ہوتا۔ حنوط کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ کیا اسی ہوا کو، اسی روشنی کو، اسی سورج کی کرن کو کہاں کتنا کس زاویے سے استعمال کیا جائے تو یہ وجود جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ حصے تھے جو دنیا میں علم کے ہیں، یہ غیب کی طاقت کی بات نہیں ہے۔ اس جیومیٹری کے مطابق آج بھی اگر کوئی ہوا کا نظام ایسا بنائے گا تو یہ تو آپ اگر لاہور شاہی مسجد میں چلے جائیں تو یہاں بھی آپ کو اس کا ایک تجربہ یہ مل جائے گا کہ اس کی جو مرکزی عمارت ہے اس کی تعمیر ایسی ہے کہ اتنی آواز جس میں ابھی بات کر رہا ہوں، اتنی آواز بھی کسی ایک کونے میں کھڑے ہو کر بات کریں تو دوسرے کونے تک اس کی آواز چلی جاتی۔
اس کی تعمیر میں ایسی صورت ہے کہ وہ آواز کو اور بڑھوتی دیتی ہے. یہ سپیکر اور یہ نظام تو نہیں تھا. امام صاحب جب بھی تکبیر یا جو تلاوت کا فرما رہے ہوتے تھے تو وہ سب جو نمازی تھے، مقتدی تھے، یا جو بیان ہو رہا تھا، سب سامعین تک وہ بات آسانی سے پہنچ جاتی تھی. تو اتنی ساری اس ترقی میں وہ بھی تھے. اندر بوجھتا تھا، میں خود تو انسان ہے نا، جانتے تو تھے، سارے کے سارے جانتے تھے. تو جو بدبختی بندہ کرتا ہے وہ اپنی انا، اپنی بڑھائی اور اپنی شان میں کر رہا ہوتا ہے، حقیقت ضرور جانتا ہے. اسی طرح یہ جتنے مراقبات ہیں یہ بندے کو خود شناسائی دیتے ہیں. اور جب خود شناسائی نصیب ہو اور اسلام ایک ایک عمل پر رہنمائی فرما رہا ہے تو پھر دارالعمل یہی ہے جس میں میری صبح اور شام ہو رہی ہے. اور کب تک ہو رہی ہے یہ بھی نہیں معلوم. صبح ہوئی ہے تو شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، شام ہوئی ہے تو صبح ہوگی کہ نہیں، یہ بھی نہیں معلوم. تو پھر یہ جو مراقبات کی بلندیاں ہیں ان کا ظاہر ہونا معمولات ہی میں بنتا ہے اور معمولات ہی میں ہوتا ہے. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے مراقبات کے ناموں کی بات نہ کیا کرو کہ جی فلاں مراقبات ہیں میرے. بات کرنے کو نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے مراقبات کی بلندیوں کو نہ گنا کرو، اپنے معمولات کو دیکھو. جس کو یہ خواہش ہے کہ میرا سبق جو ہے وہ کہاں پر ہے، اپنے معمولات کو دیکھ لے. اپنے معمولات میں کتنا خالص پن ہے. تو جس طرح وہ مثال میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون نے انکار کیا، مان کر انکار کیا، مانا اپنے لالچ کو سمجھ گیا، انکار اس لیے کیا کہ یہ جو ظاہری حالات ہیں اسے نہ چھوڑ سکا. تو جب اس کا فنا ہونا سالک کو محسوس ہونا شروع ہو گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ معمولات زندگی میں آیا اور اس جو غلط کر رہا اسے نہ پتہ ہو کہ میں غلط نہیں کر رہا. جتنا قرب نصیب ہو رہا ہے اتنا سوال بڑا بھی ہو رہا ہے. نہ جاننے پر سزا کم ہے اور جان کر غلط کرنے پر سزا بڑھ جاتی ہے. تو جب یہ حقائق کھلتے جاتے ہیں کہ یہ تو ہے کچھ نہیں، تو صرف یہ نہیں رہتا کہ بندہ عبادات کی طرف یا بہتری اور بھلائی کی طرف پھنس کر یا مجبوری کی طرف آتا ہے کہ اب زندہ تو رہنا ہے سانس لینے کے لیے. نہیں، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اور بندگی جو ہے یہ اس کی جو بلندیاں اور اصل ہے وہ شوق ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سر بسجود نماز کو گیا، اگلی نماز کا منتظر ہے. اب یہ صورت ہمارے سامنے ہے کہ نماز کے انتظار میں ہم ہوتے ہیں یا جو نماز ادا کر رہے ہیں کتنا جلد اسے ختم کریں اس تیزی میں ہوتے ہیں. دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں. اب کسی سے بحث کی ضرورت نہیں، اپنا حال دل کھول لے ہر بندہ تو اس کے سامنے ہے میں کیا کروں. ہم کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں چونکہ کسی بھی انسانی عمل میں یا جذبہ محبت کے کسی نہ کسی پہلو کو ہوتا ہے یا نفرت کے یا سختی کا جو کوئی نہ کوئی پہلو غصے کا ہے وہ ہوتا ہے. ہر عمل کے پیچھے محرک کے طور پر ان دو جذبات میں سے کوئی ایک کیفیت ہوتی. کسی کو پکارا، کہیں اپنا نام بیان کیا، کہیں سے ضرورت طلب کی یا کسی جستجو کو گئے، اپنے آپ کو اس پیمانے پر رکھ لیں سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بندہ جانتا نہیں، بڑا خوب جانتا ہے میں جو کسی کو بلا رہا ہوں یہ کس لیے بلا رہا ہوں، جو جا رہا ہوں تو کیا نیت کے جا رہا ہوں، بندہ بڑا خوب جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جان رہا. تبھی تو سزا ہے کہ جانتے بوجھتے زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس جاننے کے سبب میں تو اللہ کریم نے پورا قرآن کریم عطا فرما دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی یہ آیا کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیا کریمہ تلاوت فرمائی اور جب یہ نازل ہوئی
کہ اللہ کریم نے دین اسلام تمہارے لیے مکمل بھی فرمایا اور پسند بھی فرمایا، تو صحابہ نے بڑی مبارک ایک دوسروں کے دی، چونکہ انتظار رہتا تھا کہ یہ معاملہ پیش آیا، اس معاملے میں کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ آپ انتظار فرماتے تھے کہ اللہ کریم کیا پسند فرماتے ہیں، تو ایک تسلسل تھا۔ تو جب یہ آیا کریم آئی تو سب نے بڑی خوشی کی کہ اللہ کریم نے اصول و ضوابط مکمل کر دیے ہیں، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور کوئی یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ کس عمل کو یا کس چیز کو کس طرح اختیار کیا جائے۔ تو سب مبارکیں دے رہے تھے، گلے مل رہے تھے، تو اسی اثناء میں کسی نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات آئے گی آپ کا تذکرہ مبارک ساتھ ضرور آتا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذات جو محبوب تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور یہ وہ ذات ہے جس ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی میرے ساتھ نیکی یا کوئی میرے ساتھ اچھائی کی اور اسے میں نے بدلہ نہ دیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق، ان کا بدلہ اللہ نے دے۔ تو اتنا قرب انہیں نصیب ہوا۔ تو لا محالہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو آپ کے ساتھ جس کو کیفیت نصیب ہے تعلق کی عظمتیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کسی کو نہ ملے، صحابہ دیکھنے شروع ہو گئے، تو کہیں ایک کونے میں کہیں کسی جگہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت خوشی ہے، لوگ مبارکیں دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز ہے۔ اگر دین مکمل ہوگا، آپ کی ذمہ داری مکمل ہوگی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو باعث رحمت ہے، خالق کی مخلوق کی طرف جو رحمت ہے اس کا کلام ذاتی سے نوازا، شعور دیا، ہر شے دی۔ کیسے ممکن ہے کوئی کہے مجھے نہیں معلوم میں غلط بول رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ میاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کا حکم ہے اور جس کے پاس جا کر جواب دینا ہے وہ ذات خوب دیکھ رہی ہے۔ تو سالک جب ان کیفیات میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس سارے کے ہونے کے باوجود ہمارے اعتبار ایک دوسرے پر نہیں ٹھہر رہے، ہمارے معاملات ایسے ہیں، تو سوچیں اگر یہ بھی نصیب نہ ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ دو پہلو ہیں نا کسی بات کو بھی دیکھنے کی، ایک پہلو کے ذکر کر رہے اس سے نکلو، غلطی سے نکلو کہ تم اللہ کی یاد میں، دوسرا پہلو ہے کہ جو یہ غلطی اس یاد کے ساتھ ہم سے ہو رہی ہے، نہ کر رہے ہوتے تو ہم کہاں غرق ہو گئے ہوتے۔ لیکن یہ جواز نہیں ہے اچھائی کی طرف نہ جانے کے لیے، یہ سوال ہے، سوال بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہر شے کی جب فنا آتی ہے تو انسان کو ظاہری طور پر اپنا وجود بھی فنا ہوتا، کچھ نہیں رہتا۔ عرض کر رہا ہوں کہ اندھیرے کا وجود کا جو اندھیرے کا صورت ہے اس میں بھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اندھیرا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اندھیرے میں میرا کوئی وجود ہے، ایسی صورت ہو جاتی۔ تو جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور یہ چیزیں، یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام حیات، اس کا تسلسل، اس میں سے گزرنا، ذیلی موضوعات جہاں تک میں چلتا جاؤں، جتنی طوالت بات میں کرتا جاؤں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ حقائق ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ ہم سارے اس میں زندگی بسر کریں، ساری باتوں کو واپس اس پر لے آؤں کہ یہ حقائق کیفیات قلبی کھول کر رکھ دیتے ہیں، کہاں تم تجاوز پر ہو اور کہاں تم حق پر۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ہمیں درکار ہے۔ حضرت جی کے پاس کسی سالک کی کوئی کمی بیشی کی شکایت کسی نے لگائی، دیکھیں جی یہ ذکر کر رہا ہے اور پھر بھی یہ غلطی کرتا ہے، تو ہنس پڑے۔ فرمایا
اگر ذکر کے بعد یہ کچھ کر رہا ہے تو اگر اتنا ذکر نہ کرتا تو سوچو پھر کیا ہوتا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ جواز نہیں کہ جی خیر ہے کمزور اور بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی جواز نہیں. ایک ہی بات ہے کہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل نصیب ہو، صدق دل سے ہو، اصول وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی ہے. جس دنیا کو دیکھ کر اللہ سے اور دین اسلام جو اللہ کا حکم ہے اس سے دور ہونا ہے، سالک کو وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں. جب خود نہ رہا تو خواہشات کہاں رہیں؟ جب خواہشات دیکھتی ہیں کہ جن چیزوں کی خواہش کرنی ہے ان کا وجود نہیں رہا تو خواہشات کہاں رہیں؟ جب چیزوں کو گرد و پیش کا وجود ختم ہو گیا ان کی ضروریات کی بات کہاں رہی؟ تو یہ تسلسل ہی ٹوٹ جاتا ہے جو تجاوز کا ہے، جو لالچ کا ہے، جو ہمیں اس دلدل میں اتارتا ہے. تو رہنا تو پانی میں ہے بھی. ایسی صورت رہا جائے کہ اس پانی پر کشتی کی صورت ملے، اسی کشتی میں پانی آیا تو وہ غرق. تو رہنا تو اسی دنیا میں ہے، لیکن جب مقصود رضا باری تعالیٰ ہوگی تو یہ جو زندگی کی کشتی ہے اسے یہ دنیا غرق نہیں کر سکے گی. اللہ کریم کی حفاظت بھی نصیب ہو جاتی. تو اللہ پاک یہ کیفیت ہمیں اس پہلو سے کہ یہ حقائق دنیا ہمارے سامنے ہمہ وقت واضح رہیں نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس زندگی میں جو فرصت ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے بسر کر لیں. اور بہت بلندی کی بات ہے، اللہ اس کا حال نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ کل اگلے مراقبے پر جو بقا باللہ کا ہے اس پر بات ہوگی. اور یہاں جو مسئلہ آتا ہے کہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود، میں نے بھی جہاں کہیں سنا بات کا عقدہ نہیں کھلتا، سمجھ نہیں آتی، گانٹھیں نہیں کھلتی. اتنی خوبصورتی سے حضرت بیان فرما دیتے تھے اور آسان اور چند فکروں میں بات کی سمجھ آ جاتی. تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے. اور اسی سے متصل جو اگلی آیہ کریمہ ہے، چونکہ قرآن کریم میں جب رکوع شروع ہوتا ہے تو موضوع کے تحت بھی جو موضوعات آ رہے ہوتے ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے. تو پہلے مراقبے کا جو ابتدا تھی وہ پہلے تھی، تسبیح بعد میں تھی. اور یہاں جب بات آتی ہے فنا فی اللہ کی تسبیح کے حوالے سے تو اس رکوع کی ابتدا ہی یہیں سے ہو رہی ہے. اور متصل جو آیہ کریمہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ بقا باللہ کی ہے. کیونکہ یہ جب فنا کی بات آئے گی تو پھر بقا کی بات ضرور آئے گی. تو اور بقا وہ ہوگی جو اللہ کی عطا ہے. تو اس تسلسل میں انشاءاللہ اگلا جو گزارشات ہیں اس حوالے سے تربیت کل عرض کروں گا. اللہ کریم کو منظور ہوا تو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.